آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو روکیں، نہیں تو یہ معاشرہ اور تہذیب ختم ہو جائے گی۔ ایلون مسک سمیت دنیا کے 1000 سے زائد ٹیکنالوجی کے لوگوں نے اے آئی کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 6 ماہ کے لیے کسی بھی قسم کے طاقتور سسٹمز کو مارکیٹ میں آنے سے روکیں، کیونکہ ان کا استعمال بہت حد تک خطرناک ہوگا۔ دنیا بھر کی سیاست اور پروپیگنڈا کو یہ مزید خطرناک سطح پر لے جائیں گے۔ ترقی پذیر ممالک میں مزید اندرونی اختلافات پیدا ہوں گے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس موضوع پر یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ بھی اس کے اثرات جان سکیں۔ تو میں ہوں علی ریحان، آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا۔ So let's dive into the world of artificial intelligence۔ پاکستانی سوشل میڈیا پہلے ہی گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ لوگ اپنے نظریات کے علاوہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں۔ اختلاف کا جواب گندی گالیوں سے دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے روایتی گروپوں میں لوگوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی مدد لی جاتی ہے تاکہ اپنے پروپیگنڈا کو مزید پھیلایا جا سکے۔ لیکن سوچیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہ رہے اور اے آئی کی مدد سے آپ کو ایسا مواد ملنا شروع ہو جائے جو خود ہی چیزوں کو الگورتھم میں لے آئے گا، اور وہ خود ہی وائرل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ خود ہی لوگوں کی ذہن سازی کر سکے، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ وہ لوگوں کو آپ کے نظریات کا غلام بنا دے گا۔ آپ جیسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھتے ہیں، الگورتھم آپ کو وہی دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے ہی حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ الگورتھم کی غلامی ہے۔ ایسے میں اے آئی کی مدد سے کیسی تباہی اور نفرت کو جنم دیا جا سکتا ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس نفرت کو کس نہج تک پہنچا سکتی ہے۔ اس خطرے پر پاکستان میں کوئی بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ جماعتیں اور ادارے اس ٹول کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گی، اور عام پاکستانی شہری مزید کنویں کا مینڈک بنے گا، جو نہ اپنے سچ کے علاوہ کوئی دوسری بات سننے کے قابل ہوگا اور نہ ہی اس کو سمجھنے کے قابل ہوگا۔ لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اب یہ بحث بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہاں اس کے خطرناک اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ چیٹ جی پی ٹی کی فنڈنگ ایلون مسک نے ہی کی تھی، اور وہی اس کو گوگل کی اے آئی سے پہلے لائے بھی تھے، تاکہ اوپن سورس اے آئی ہوگی تو کوئی ایک ادارہ اس پر اجارہ داری نہیں رکھ سکے گا، مونوپلی اپنی نہیں رکھ سکے گا۔ لیکن پھر مائکروسافٹ نے اس کے شیئر خرید لیے اور پھر سارا ہی مقصد دفن ہو گیا۔ اب دنیا بھر میں ٹیک کے بڑے ناموں میں سے کچھ مصنوعی ذہانت کو معاشرے اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا مطالبہ ہے کہ کم از کم 6 ماہ کے لیے طاقتور ترین اے آئی سسٹمز پر کام روک دیا جائے، تاکہ اس کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس اوپن لیٹر میں ایلون مسک سمیت درجنوں ٹیک لیڈرز، پروفیسرز اور محققین کے دستخط موجود ہیں۔ اس خط کو فیوچر آف لائف انسٹیٹیوٹ نے شائع کیا تھا، جو مسک کی ایک این جی او ہے۔ خیر، اس خط کے ذریعے ان لوگوں نے اس اہم مدعے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، دنیا کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے آئی ابھی سب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ خط اوپن اے آئی کی جانب سے GPT-4 کے مارکیٹ میں آنے کے 2 ہفتے بعد آیا ہے۔ چیٹ GPT-4 ٹیکنالوجی کا ایک طاقتور ورژن ہے، جو وائرل اے آئی چیٹ بوٹ ٹول ہے۔ یہ اوپن سورس اے آئی ٹول ہے جو کسی بھی طرح گوگل جیسے بڑے اداروں کے اے آئی ٹول سے انتہائی کم مہلک ہو سکتی ہے۔ ابتدائی کمپنی ڈیمو میں ہی اس ٹیکنالوجی نے عدالتی کارروائی کے لیے مسودہ تیار کیا، امتحانات پاس کیے، ایک پینسل کی تصویر سے پوری ویب سائٹ ڈیزائن کی، مکمل طور پر عام لوگوں کو آرٹیکل لکھنے سے لے کر ویڈیو بنانے اور پروپیگنڈا میٹیریل دینے تک سب کچھ فراہم کیا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہوئے ہیں۔ خیر، اس خط میں کہا گیا ہے کہ چیٹ GPT-4 سے زیادہ طاقتور اے آئی سسٹم پر 6 ماہ کے وقفے کے دوران اطلاق ہونا چاہیے، یعنی 6 ماہ کا گیپ رکھنا چاہیے، تاکہ انڈیپینڈنٹ ماہرین اے آئی کے لیے پروٹوکولز تیار کریں جن کا تمام سسٹمز پر اطلاق ہو۔ مشترکہ پروٹوکولز کے ایک سیٹ کو تیار کر کے
तमाम इंडस्ट्री को इस पर राजी किया जाए ताकि किसी को भी इस पर एतराज ना हो, और तमाम एआई सिस्टम्स को महफूज बनाया जाए ताकि हर किस्म का शक दूर हो सके, क्योंकि एक ताकतवर एआई जमीन पर जिंदगी की तारीख ही तब्दील कर सकती है। इसके लिए हमें बतौर इंसान यकीन दहानी करनी चाहिए कि ये सब महफूज है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से तमाम इंडस्ट्रीज तेजी से बदलेंगी। तो फिर इसके लिए मार्केट में इंतजाम किया जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से किसी सतह पर मंसूबाबंदी और इंतजाम नहीं हो रहा है। हालांकि हालिया महीनों में एआई कंपनियों ने पहले से ज्यादा ताकतवर डिजिटल जहनों को तैयार करने और लॉन्च करने की जंग छेड़ रखी है। इस जंग में इतनी शिद्दत आ चुकी है कि इन डिजिटल जहनों को तैयार करने वाले भी मुकम्मल तौर पर नहीं जानते कि इनकी ताकत कितनी है। वो इनके बारे में कोई पेश गोई भी नहीं कर सकते। वो इन्हें काबिले एतमाद भी करार नहीं दे रहे, क्योंकि कहीं भी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। बस लॉन्चिंग की जंग लगी हुई है कि जल्द से जल्द लॉन्चिंग कर दी जाए, और इसके नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। खत में कहा गया है कि अगर जल्द ही ये कंपनियां खुद इकदाम नहीं करती और इस पर वक्फा नहीं लेती तो फिर हुकूमतों को आगे बढ़ना चाहिए और एक मौक़िफ़ बनाना चाहिए। चैट जीपीटी पर लोगों की तवज्जो ने टेक कंपनियों के दरमियान जंग दोबारा शुरू कर दी है, जिसके बाद वो सब अपनी मसनूआत में इसी तरह के एआई टूल्स तैयार करने में लगी हुई हैं। ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इस दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन बेडू, अमेज़न, आईबीएम और टेंसेंट भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स की एक लंबी फहरिस्त एआई मैनेजर्स और इमेज बिल्डर्स भी तैयार कर रहे हैं, जो आपके लिए आपकी शख्सियत का इमेज बनाएंगी। यकीनन पाकिस्तान जैसे मुमालिक में लोग ज्यादा पैसा एआई के बेहतर इस्तेमाल में नहीं बल्कि इमेज बिल्डिंग में लगाएंगे, अपनी शख्सियत को प्रोजेक्ट करने में लगाएंगे। मसनूई ज़हानत के माहिरीन एआई टूल्स की गलत मालूमात फैलाने की सलाहियत और सार्फिन की राजदारी पर पड़ने वाले असरात के बारे में भी फिक्रमंद हो गए हैं। इन टूल्स ने सवालात को जन्म दिया है कि किस तरह एआई नौकरी और कारोबार को बेहतर बना सकता है, तालिब इल्मों को धोखा देने के काबिल बना सकता है और टेक्नोलॉजी के साथ हमारे ताल्लुकात को कैसे बदल सकता है। ये इंतहाई अहम सवाल हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ चंद हैं और इसकी हकीकी तबाही तरक्की पजीर मुमालिक में होगी, जहां इसके असरात को चेक करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।